تو حضرات محترم مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں آپ حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں. آپ حضرات کو مفسر مدلل تقریر سماعت کرنی ہے اور آپ حضرات بہت دیر سے نعت و منقبت کے اشعار سن رہے ہیں. حالانکہ ایک کے بعد اگر ایک تقریر ہو جاتی تو بہت بہتر ہوتا، کیونکہ میرے خیال سے نعت و منقبت سے بہت کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگر تقریر ہو جاتی تو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن تقریر کے لیے تو وقت ہی نہیں دیا جاتا. ماحول بہت خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے میں عرض کروں گا آپ حضرات سے کہ جب کہیں محفل میلاد کا پروگرام ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے تقریر کرائی جائے، کیونکہ تقریر آج کے ماحول میں آج کے دور میں بہت ضروری ہے، اور اصلاحی تقریر خاص طور سے. حضرات محترم آئیے ہم سب مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ وسلم. صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد میرے نور سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، اور میں اللہ کے نور سے ہوں. اسی حدیث مبارکہ کو پر روشنی ڈالتے ہوئے شاعر کہتا ہے ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل. میں کچھ دیر گفتگو کروں گا لیکن غور سے سن لیجیے گا، انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل، اور سبزے ہرے بھرے ہیں اسی نور کے طفیل. سبزے ہرے بھرے ہیں اسی نور کے طفیل، سبزے ہرے بھرے ہیں اسی نور کے طفیل. دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے طفیل، دونوں جہاں سجے ہیں اسی نور کے طفیل. حضرات محترم بڑی جلدی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، جو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ فرماتا ہے کہ تم شادی کرو، اگر تم فقیر ہو گئے غریب ہو گئے تو میں اپنے فضل سے تمہیں مالدار کروں. لیکن ہماری سوچ بالکل قرآن مقدس کے خلاف ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر ہم شادی کریں گے تو غریب ہو جائیں گے، ایک بچی ہمارے گھر میں آئے گی تو ہم اسے کیا کھلائیں گے کیا پلائیں گے، کہاں سے انتظامات ہوں گے. لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم غریب ہو گے تم شادی کرو گے اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں مالدار کرے گا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ بیٹا جب کما کر کے باہر سے پیسہ لائے گا، جب اچھا مکان بنا لے گا، جب خوب اچھے طریقے سے ہمارا گھر بن جائے گا اور ہم مالدار لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، اچھے طریقے سے پیسہ اکٹھا ہو جائے گا، تب ہم اپنے بچے کی شادی کریں گے، اپنے بچے کا عقد کریں گے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے خبردار، تم مالدار ہونا چاہتے تو پہلے شادی کر لو. اللہ مالدار. حضرات محترم آپ ذرا غور کریں، میں نے حدیث پاک تلاوت کی ہے یا معاشر الشباب من یستطیع منکم الباءۃ فلیتزوج. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوانوں کی جماعت، تم لوگوں میں سے جس کے اندر شادی کی استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس مال کی استطاعت ہے، مالدار ہو، اتنا مال ہے کہ تم نکاح کر سکو تو نیک مت کرو بلکہ اپنی اولاد کی شادی کرو. اور اس سے فائدہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم شادی کر دو گے تو اس سے کیا تمہیں فائدہ ہوگا. فرماتے ہیں وہ اگر کو للبصر واحسن للفرج، کہ شادی کرنے سے تمہاری نظریں جو بہتی گی نہیں، تمہاری نظروں کی حفاظت ہو جائے گی اور تمہاری شرم کی بھی حفاظت ہو جائے گی. کیونکہ اکثر و بیشتر گناہ جہاں سے جنم لیا کرتے ہیں وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ آنکھ ہے.
جب انسان آنکھ سے بری چیز دیکھتا ہے، جب آنکھ سے موبائل میں یا موبائل کے باہر کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نفسانی خواہشات میں ابھار پیدا ہوتا ہے، وہیں سے انسان گناہوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو، جب تم نکاح کر لو گے تو تمہاری نظریں کسی اور کی طرف نہیں اٹھے گی، تم بد نظری نہیں کرو گے، تم بد نظری سے بچ جاؤ گے، اس لیے نکاح۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر تم نکاح کر لو گے تو پھر زنا سے بچ جاؤ گے، نکاح کر لو گے تو زنا سے بچ جاؤ گے، یعنی تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر جس کے پاس مال نہیں ہو، جو مالدار نہ ہو، جس کے اندر شادی کرنے کے لیے استطاعت نہ ہو، وہ کیا کرے؟ تو میرے آقا اس کا بھی علاج بتاتے ہیں، اسی حدیث پاک میں بتاتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر مالی استطاعت نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ اگر روزہ رکھے گا وہ اس کی نفسانی خواہشات کو کم توڑ دے گا۔ پتا کیا چلا کہ جس شخص کے اندر مالی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھ لیا کرے، جب روزے رکھے گا اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اس کی نفسانی خواہشات کمزور پڑ جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہم شادی چند بچیوں کی کرتے ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورت شادی اور نکاح وہی ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو، لیکن ہماری سوچ الٹی ہو چکی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ کم شادی میں خرچہ کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی، رحمت نازل ہوگی، لیکن ہمارا تو کچھ اور المیہ ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی شادی میں ہم اپنے گھر کتنے زیادہ خرچ کر دیں تاکہ اس خرچ کی وجہ سے ہمارا نام روشن ہو جائے، ہم اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے، شہرت پانے کے لیے کتنی زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کم خرچ کرو تو اس میں برکت۔ پتا کیا چلا کہ جہاں ضرورت ہو بس اتنی ہی خرچہ کیا جائے، زیادہ خرچہ کر کے ہم اپنی شہرت کے لیے بدنام نہ ہو اور اس برکت کو ملتے ہوئے اپنے ہاتھ سے نہ۔ حضرات محترم یہی سے بس نہیں بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، من تزوج فقد استکمل نصف ایمان۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے شادی کر لیا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی میں اللہ رب العزت سے ڈرے۔ پتا کیا چلا کہ جس نے شادی کر لیا اپنا آدھا ایمان بچا لیا، کیونکہ جب تک انسان شادی نہیں کرتا ہے تب تک ہمیشہ شیطان اس کو بہکانے میں لگا رہتا ہے۔ شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے، اس کی نظریں غیر محرم عورتوں کی طرف اٹھانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے تاکہ انسان اپنی نظروں کے ذریعے سے گناہ کمائے، زنا کی خواہشات ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ یہ زنا کے قریب جائے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ پتا کیا چلا کہ زنا کے قریب جو جاتے ہیں یہ بھی گناہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا ہے۔ زنا کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کے ذریعے سے انسان زنا کے قریب پہنچ جائے۔ آپ ذرا غور کریں کہ زنا کے قریب پہنچنے کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں، لیکن وقت نہیں میں پیش کروں، بس اتنا سمجھ لو کہ کوئی بھی ایسی بات مثال کے طور پر اگر ہم بد نظری کرتے ہیں اور بد نظری کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے ہیں بلکہ زنا کا ہم پہ خوف ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ زنا کے قریب جانا ہوا۔ اگر ناجائز تعلقات موبائل کے ذریعے کر رہے ہیں تو یہ زنا کے قریب جانا ہوا، کیونکہ ہم جب ناجائز تعلقات غیر لڑکیوں سے کرتے ہیں تو آپ ذرا غور کریں کہ ہماری نفسانی خواہشات ابھرتی ہے اور برے برے خیالات ہمارے ذہن میں جو ہے کہ گردش کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں برائیاں پیدا ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں بہت لیٹ سے کر رہے ہیں، بہت لیٹ کرنے کی وجہ سے یہ برائیاں جنم لیتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ارے ہمارا بیٹا بھی جوان نہیں ہوا ہے، ہماری بیٹی ابھی شادی کے قریب نہیں پہنچتی ہے، لیکن ان سے اس کے دل سے ذرا پوچھو یہ جو بیماریاں ہو رہی ہے، جو ایک دوسرے میں تعلقات بڑھ رہے ہیں، یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ سے کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی شادیاں وقت پہ کر دیجیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنے بچوں کی شادیاں وقت پہ نہیں کیا کرتے ہیں اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو یہ گناہ اس کے باپ کے سر بھی دیا جائے گا۔
پتا کیا چلا کہ اگر آپ کے بچے کوئی گناہ کرتے ہیں شادی نہ ہونے کی وجہ سے تو وہ گناہ باپ کے سر بھی ہوگا, باپ کو بھی عذاب دیا جائے گا. تو میرے ملت کے نوجوانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی شادیاں وقت پہ کر دیجیے. جب وقت پہ شادی کر دیں گے تو آپ کے بچوں کی نگاہیں بھی محفوظ ہو جائے گی اور آپ کے بچوں کی شرمگاہ بھی محفوظ. محترم آپ ذرا غور کرتے چلے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ساری برائیاں پھیل گئی ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے خرافات آ رہے ہیں. اس خرافات کو لے کر کے انسان خوب اچھے طریقے سے خوشیاں منا رہا ہے اور اس خوشیوں میں خرافات اور غلط رسم و رواج کو اپنے اس میں دخل دے کر کے اور ملتے ہوئے سنت جو شادی قرار دی گئی ہے اس سنت میں ملتے ہوئے ثواب کو اپنے ہاتھ سے کھو دے رہا ہے. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں شادی کیجیے سنت کے مطابق کیجیے. اگر سنت کے مطابق آپ شادی نہیں کرتے ہیں آپ یہاں خوشیاں منا کر چلے جائیں گے. ہماری ماں اور بہنیں ہیں, رشتے دار آتے ہیں, عزیز و اقربا آتے ہیں, دوست احباب آتے ہیں, سبھی لوگ مل کر خوشیاں مناتے ہیں اور تہتہیں لگاتے ہیں. بہت سارے ایسے رسم و رواج کا جنم دے کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن وہی شادی ہونے کے بعد میاں اور بیوی کے درمیان ایسے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ رشتے دار پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے ہیں یہ جھگڑے کیسے ہو رہے ہیں, کیوں ایسا ہو رہا ہے. اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم نے جو شادی سنت کے مطابق کرنی تھی وہ رسم و رواج میں ڈھل کر کے اس کو پورا کیا. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں خود کو سنبھالیے. آئیے میں آپ بات کو بتاؤں کہ کوفہ کے ایک بہت بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں جن کا نام حضرت سیدنا ابو محمد یوسف بن کنینا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اپنی بیوی کے متعلق عرض کرتا ہے کہ اے ابو محمد میری بیوی ہمیشہ میری بے عزتی کرتی رہتی ہے, بتائیے کہ میں کیا کروں. اس وقت جناب عالی اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ دیر بعد اٹھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے شخص یہ بتاؤ کیا تو نے اس سے عزت کے لیے شادی کی تھی. اس وقت اس نے اس بات میں ہاں کہتا ہے ہاں میں نے اس لیے اس سے شادی کی تھی تاکہ مجھے عزت مل جائے. اس وقت فرماتے ہیں تم عزت کی خاطر شادی کیے تھے اللہ رب العزت تمہیں ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دے گا. کیوں؟ اس لیے جو عورت عزت کے لیے شادی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ذلت میں مبتلا کر دے گا. اس لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عن نبی صلی اللہ تعالی وسلم تعالی تنكح النساء لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان 4 وجہ سے شادی کرتا ہے, 4 وجہ سے انسان شادی کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے کہ جب بیوی آئے گی تو مال لائے گی, میں مالدار ہو جاؤں گا. کچھ لوگ بیوی کے ذریعے سے مالدار ہونا چاہتے ہیں. ارے جب تم اپنی کمائی سے مالدار نہیں ہو سکے تو اپنے بہو کی کمائی سے مالدار ہونا چاہتے ہو. یہ ذرا بتاؤ یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اگر تمہیں مالدار اتنا زیادہ ہونا تو محنت کرو, خود سے محنت کر کے کما کر مالدار بنو. اپنے بہو کے ذریعے مالدار بننے کی کوشش مت کیجیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ولحسبها کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ولجمالها کچھ لوگ عورت کی خوبصورتی کی بنیاد پر سے شادی کیا کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ولدینها کچھ لوگ اس کی دینداری کی وجہ سے شادی کرتے ہیں. میرے آقا آخری میں ارشاد فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگ دین والی کو یعنی دیندار عورت کو ترجیح دو. اگر تم ایسا نہیں کرتے تم تباہ و برباد. پتا کیا چلا کہ اگر ہم شادی کرتے ہیں تو عورت کے مالداری کے سبب سے شادی نہ کیا کرے, عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کے شادی نہ کیا کرے, عورت کے حسب و نسب کو دیکھ کے شادی نہ کیا کرے. اگر دیکھنا ہے عورت میں تو اس کی دینداری کو دیکھا کرے کہ جس لڑکی کو ہم نکاح میں لا رہے ہیں کیا وہ لڑکی قرآن پاک کو پڑھنا جانتی ہے یا نہیں جانتی ہے, کیا وہ لڑکی نماز پڑھتی یا نہیں پڑھتی ہے, کیا اس لڑکی کے اندر اخلاق حسنہ موجود ہے یا نہیں ہے, کیا اس لڑکی کے اندر فاطمہ کی زندگی کی سنت موجود ہے یا نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھ لیں گے تو آپ ضرور اس لڑکی میں یہ سب دیکھیں گے تو انشاءاللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگ دین کو ترجیح دیتے ہیں تو انشاءاللہ بقیہ دین جو خوبیاں ہیں وہ بھی اس میں پالیں گے.
یعنی جو دیندار کو ترجیح دے گا انشاءاللہ اس کو خوبصورتی بھی مل جائے گی، مال بھی مل جائے گا اور حسب و نسب بھی مل جائے گا۔ اس لیے جب بچوں کی شادی کیا جائے اور بہو ڈھونڈی جائے تو خاص طور سے دینداری دیکھی جائے کہ اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں۔ تو دینداری رہے گی تو انشاءاللہ جب وہ یہاں چل کر کے آئے گی تو اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت کرے گی، اپنے گھر والوں کو بھی صحیح تربیت کرے گی۔ پتا کیا چلا کہ جو عورت اپنے بچوں کو جو چاہے بنا سکتی ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اولاد جو ہے، اولاد کی سب سے پہلی دستگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اگر ماں چاہے تو اپنے بیٹوں کو ولی بنا سکتی ہے، اگر ماں چاہے تو اپنے بیٹوں کو ڈاکو بنا سکتی ہے۔ پتا کیا چلا اگر بیٹی اچھی ہوگی، ماں اچھی ہوگی تو بچے کو بھی اچھا بنائے گی۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے نطفے کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو۔ جب اچھی عورت، نیک عورت، صالحہ عورت جب تمہاری نگاہ میں آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے تمہارے گھر میں اسلامی ماحول پیدا ہوگا۔ اس کی برکت سے وہ اپنی اولاد کو نیک تربیت کرے گی۔ جب اسلامی تربیت کرے گی تو انشاءاللہ العزیز وہی بچہ آگے چل کر کے نفرت اسلام بن سکتا ہے، وہی بیٹا آگے چل کے غلام خواجہ بن سکتا ہے، وہی بیٹا آگے چل کے غلام غوث بن سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے جب ہم اپنی بہو کو لائیں، جب ہم اپنے دلہن کو لائیں تو دیندار ضرور، دینداری ہے کہ نہیں ضرور اس میں دیکھ لیا کرے۔ اگر دینداری ہے تب شادی کرنے کی کوشش کریں اور خرافات جو ہمارے قوم میں پھیلے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کل ہونے والے عقد کو جہاں تک ہو سکے کامیابی کامراد تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کل ہونے والے عقد اور زوجین کے درمیان بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ بس میں اپنی گفتگو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کہا ہے اگر غلط ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا۔ ماشاءاللہ، حضرت کی جتنی تعریف کی جائے بہت کم۔